قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. عدنان بڑیچ، آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ علامات سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب، اس کے بارے میں بتائیے گا. عدنان بھائی، پچھلے دنوں یہ سوال، بہت سارے سوالات اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں یہ سوال میں سے کیا گیا کہ ایک تو یہ سوال ہے کہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ فلاں بندے کو جادو ہے یا نہیں، آپ کو غائب کا علم ہے؟ یہ سوال اس طرح میرے سے ہوا ہے. اچھا. میں نے کہا کہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں. کہتے جی آپ کہتے جی علامات سے پتہ چل جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خیر وہ ایک الگ کہانی، پھر ان کو کیا جواب دیا وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. میں نے کہا ایک بات بتائیں مجھے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو فلاں مرض ہے؟ تو ٹیسٹ کرتا ہے. میں نے کہا ٹیسٹ کیے بغیر بسا اوقات ڈاکٹر بتا دیتا ہے. اکثر ڈاکٹر ایسے ہی بتاتے ہیں کہ آپ کو بخار ہے. کیسے بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹمپریچر دیکھ کے. میں نے کہا اور بھی کچھ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. کہتے جو اندازہ ہوتا ہے ان کا، یا ان کو وہ علامات سے پتہ چل جاتا ہے. ہمارے دیہاتوں میں تو عموماً جو ہے وہ کوئی اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ڈاکٹرز جو دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے وہ تو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اسی طرح بتا کر رہے ہیں. تو وہ تجربہ ہے ان کا، علامات ان کا، وہ علامات دیکھتے ہیں اور اس علامات سے بتا دیتے ہیں. حکیم ہے وہ کیسے بتاتا ہے؟ نبض دیکھتا ہے آپ کی، وہ بتاتا ہے جی میدے میں ہے پرابلم، جگر میں ہے، دل میں ہے، فلاں 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 فلاں. کیسے بتاتا ہے؟ غیب آ گیا اس کو، کسی نے آ کر بتا دیا اس کو؟ وہ اپنے تجربے کی بنا پہ بتاتا ہے. بالکل. دوسرا، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کس کلر کی ہیں، آپ کی زبان کس کلر کی ہے، آپ کے ہاتھوں کا ناخنوں کا رنگ کس کلر کا ہے، آپ کے ہاتھ کس طرح کے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے علامات کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ والی مرض کی علامت ان میں موجود ہے، یہ والی مرض کی علامت موجود ہے. اگر یہ دونوں موجود ہیں تو فلاں مرض ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ملاتا ہے آپ کی ظاہری بیماری سے اور آپ کو کنفرم کر کے بتاتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، اس کا یہ حل ہے. بالکل ایسے. اب حکیم بتائے علامات دیکھ کے تو وہ اس کا علم ہے، وہ اس کا تجربہ ہے. ڈاکٹر بتائے وہ اس کا علم اور تجربہ ہے. اگر ہم علامات دیکھ کے، کیفیات دیکھ کے، تجربہ کی بنا پر کوئی چیز کو کلیئر کرتے ہیں تو یہ کیسے بتا دیا آپ نے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے آپ 100 کام اچھا کر لیں، انہوں نے کیڑے نکالنے. اب میں نے کہا وہ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے ایسے سوال کر لیا کسی نے، کہتے جی یہ قاری صاحب ایسے بتاتے جاتے ہیں. وہ کہتے قاری صاحب تو بتاتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ان کے بتانے سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کیوں ٹینشن بنی ہوئی ہے؟ اچھا وہ چھوڑ دیں علاج، مریضوں کو چیک کرنا چھوڑ دیں، خوش ہو. مریض جو آتے ہیں ان کا علاج کرنا چھوڑ دیں پھر خوش ہو، یا پھر اور بھی کچھ ان کو کہیں کہ یہ بھی کام چھوڑ دیں. وہ جو مریض آتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، کسی کو جادو ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو نہیں ہے، آپ کو ہے مسئلہ، اس کا علاج کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. تو بھائی آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیوں ہمیں کام کرنے سے کیوں تم بن رہے ہو، رکاوٹ بن رہے ہو؟ اگر کر نہیں سکتے تو بھائی رکاوٹ تو نہ بنو. اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے ہماری ٹیم کی، ہمارے ساتھیوں کی، تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو. وہ لوگ جو دین کا کام، خیر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ خیر کا کام کر نہیں سکتے تو خیر کا کام کرنے والوں کے لیے رکاوٹ تو نہ بنو. یاد رکھیں جو خیر کا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور سیدہ خدیجہ کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ پریشان لوگوں کا
خیال کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ضعیفوں کے کام آتے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ، ہمیں یقین اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، اب آتے ہیں ہم دلائل پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3-4 کتب احادیث میں موجود ہے روایت یہ کہ ان پر جادو ہوا، اور جادو بھی ان کو مارنے کے لیے ہوا تھا۔ ان پر جادو ہوتا ہے، اور ان کے جادو کا پتہ کیسے چلا؟ سیدہ عائشہ بیمار تھیں، بیماری کا علاج انہوں نے بڑی دیر سے کروا رہی تھی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ احادیث کے الفاظ ہیں، مدینے میں ایک بندہ آیا جو بہت بڑا حکیم تھا، یا بہت بڑا دانشور تھا، یا بہت بڑا معالج تھا۔ سیدہ نے اپنے بھتیجے کو بھیجا کہ جا کے اس کو میری کیفیت بتاؤ، علامات میری بتاؤ کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، میں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی۔ اس نے جا کے بھتیجے نے بتائیں، انہوں نے علامات دیکھتے ہی کہہ دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے، جادو بھی مارنے کے لیے ہوا ہے۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کیسے پتا چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا کیسے پتا چلا؟ اللہ نے بتا دیا۔ بالکل۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ نے بتا دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جادو ہوا تو ان کی علامات سے، کیفیات سے پتہ چل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیز رسیاں ہیں اور وہ بدل گئی، تو فوراً کیا کہا؟ یہ جادو ہے۔ یعنی جادو کو چیک کرنے کے مختلف پیمانے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ بڑی باریکی میں اس معاملے میں جاتے ہیں۔ واللہ میں اس بارے میں بہت ڈرتا ہوں کہ ایک مریض کو جادو نہیں ہے اور میں جادو بتاتا ہوں۔ عدنان بھائی واللہ ایک لفظ زیادہ بولنے کا پکڑ ہوگی، ایک لفظ زیادہ آپ پر جادو کا مسئلہ ہے اور میں کہہ دوں جادو بھی ہے، اور کسی نے جو ہے وہ نظر بد کا مسئلہ بھی ہے، یا کہہ دوں کہ نظر بد کا مسئلہ آپ کو ہو اور کہہ دوں ساتھ میں بھی کسی نے جو ہے وہ حسد بھی کرتا ہے، کوئی بندہ بڑا حاسد بھی ہے، کوئی جادو والا بھی ہے، کوئی آپ پر پڑتا بھی ہے، کچھ بھی بولوں گا واللہ مجھے پوچھ ہوگی کہ تمہیں علم نہیں تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا، اس بارے میں کنفرم بات نہیں پتا تھی، تم نے کیسے بولا؟ واللہ اس بارے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں۔ اور عدنان بھائی یقین کریں، سب سے زیادہ مشکل کام پتہ کیا لگتا ہے؟ جی، مریض کا علاج کرنا مشکل کام نہیں لگتا۔ مریض جو جادو جنات جس کو مسئلہ نہیں ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے یا بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو یہ چیز کلیئر کرنا کہ بھائی آپ کو جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو یہ پرابلم ہے اور اس کا یہ علاج ہے، یہ چیز سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگلا بندہ کہتا ہے لو جی آپ کیسے کہتے ہیں جادو کا مسئلہ نہیں ہے؟ میرے فلاں دن پنکھا چل گیا تھا، وہ کیسے چلا؟ پھر بتائیں۔ فلاں دن میں چل رہا تھا، میرے سر میں درد بھی ہوا تھا، ٹانگ میں درد بھی ہوا تھا، میرے سوئیاں بھی لگ رہی تھی، مجھے چکر بھی آ رہے تھے، وہ بتائیں کیسے ہوا؟ پھر بھائی اس کو پھر سمجھاتے ہیں بھائی جسمانی پرابلم یہ ہو تو پھر اس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے، یہ ہو سمجھا تو لوگ اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ان کو کہا جائے، وہ صرف ایک چیز کے پیچھے لگتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا بڑی دور سے، وہ تقریباً میرا خیال ہے 10-15 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، اس کا علاج کیا، اس کو چیک کیا، اس کو تھا نفسیاتی مسئلہ، جادو کا نہیں تھا۔ اب اس کو بتا دیا کہ یار تمہیں خوف اور وسوسے کی بیماری ہے اور اس وجہ سے لگی ہے، اور اس نے کہا جی مجھے تو جن نکالے نہیں قاری صاحب نے، یہ کیا ہوا؟ قاری صاحب نے کہہ دیا جی آپ کو بیماری۔ میں فلاں کے پاس گیا، وہ تو میری طرف دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے اس نے اس سے پیچھے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا یار تم نے اس بندے سے کیا لینا ہے؟ فلاں کے پاس گیا، وہ ڈر گیا ایک بار، فلاں کے پاس گیا، اس نے کہا تمہارے پیچھے قبیلے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم سے یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہوتی، واللہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتے۔ ہمیں آپ سے، میں نے اس کو ایک سیدھی سی بات کی، میں نے کہا بھائی اگر آپ پر جادو ہو تو میں جادو نہ بتاؤں اس سے مجھے کوئی فائدہ ہے تو نہیں۔ میں نے کہا اگر جادو نہیں ہے اور میں جادو بتا دوں مجھے کوئی غرض ہے اس سے تو نہیں۔
تو میں نے کہا پھر بھائی میرا کام تو سیدھی بات بتانا ہے، صحیح بات. مان لو گے تو اچھی بات ہے، نہیں مانو گے ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو بچانا ہے. مانو گے ہمارا کام آپ کو دکھانا ہے یہ دعوت کا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو بھائی ہم ذمہ دار نہیں اس چیز کے، بے شک. ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ باز نہیں آؤ گے اور آپ کا علاج نہیں ہوگا سارے معاملات. تو اس لیے بات میں کر رہا تھا کہ جو ہم چیک کیسے کرتے ہیں، ہم علامات سے چیک کرتے ہیں، ہم رقیہ کر کے مریض پر پڑھائی کر کے چیک کرتے ہیں. اب وہ جب مریض سامنے آتا ہے تو اس کی کنڈیشن سے پتہ چلتا ہے. بعض مریضوں پر رقیہ کرتے ہیں ان کو دورہ پڑ جاتا ہے. اب ہر دورہ پڑنے والا مریض بھی جادو جنات کا نہیں ہوتا. بعض کو کیفیت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ان کے دل دماغ میں، وہ جو ویڈیوز انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں یا کسی پر رقیہ ہوتا دم ہوتا دیکھا ہوتا ہے، وہ اس کو دورہ پڑا کسی کا دورہ دیکھا ہوتا ہے تو وہ کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے اس پر جادو ہے کیسے نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ مختلف ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ علامات سے ہم چیک کرتے ہیں، مریض پر دم کر کے چیک کرتے ہیں، کیفیات سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے، پھر اس کا علاج بتاتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ ہم اتنی ہی بات بتاتے ہیں جتنی اس میں ہو اور اس کا علاج بتاتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہماری بتائی ہوئی پڑھائی سے نقصان نہیں ہوتا، کسی کو بھی فائدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ طریقہ بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي